أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم۔ عزیز طلبہ، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں کے ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ شیعتن کے معنی ہوتے ہیں گروہ، جماعت، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے شیعن۔ سورۃ المؤمنون میں ہے وَكَانُوا شِيَعًا۔ من شیعته یعنی من شیعت نوح علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً انہی کے گروہ میں سے تھے، انہی کے تابع تھے، یعنی جیسے حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو شرک سے روک رہے تھے، ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، انہیں اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف آنے کی تلقین کر رہے تھے، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو شرک سے دور رہنے اور توحید کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے گروہ میں سے تھے، انہی کے تابع دار میں سے تھے۔ اذ جاء ربه بقلب سلیم، اذ یعنی اذکر حین جاء ربه بقلب سلیم، اذ ظرفیہ زمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جاء مانے آنا، رب مانے ربہ یعنی اپنے رب کے پاس، اپنے پالنہار کے پاس، اپنے مالک و خالق کے پاس۔ بقلب سلیم، سلیم دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ۔ قلب مانے دل، اس کی جماعت ہے القلوب۔ سلیم کے معنی پاک، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، اور تمام ان گناہوں سے پاک جس سے اللہ رب العالمین نے انہیں روک رکھا تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یاد کیجئے اس وقت کو جب وہ اپنے رب کے پاس صاف و شفاف دل کے ساتھ آئے۔ سلیم یعنی سلیم من الشرک والبدع والذنوب والآثام۔ آگے چلتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا اور اپنے قوم سے کہا تھا ماذا تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو آپ لوگ؟ اوکے۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، وقومہ اور اپنے قوم سے کہا تھا، ماذا تعبدون، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو تم لوگ؟ اَإِفْكًا دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم لوگ جھوٹے موٹے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ یہاں پر اِفْكًا، جو ہے حمزۃ الاستفہام ہے۔ افکن کے معنی ہوتے ہیں مطلب جھوٹ موٹ۔ آلہتن یہ جمع ہے الہن کی، من دون اللہ یعنی دون اللہ یعنی سوا اللہ، غیر اللہ۔ تریدون ارادہ یرید ارادتن کے معنی چاہنا۔ افکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے موٹے معبود اللہ کے سوا
تم لوگ چاہتے ہو، ان کی عبادت کرنا چاہتے ہو، ان کی پرستش اور ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو اللہ رب العالمین کے سوا، جو تم لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو چھوڑ کر کے تم ان معبودوں کی جو بے زبان ہے، جو سنتے نہیں، ان کی پرستش کرتے ہو اور خود اپنے ہاتھوں سے انہیں بنا کر کے ان کی پوجا کرتے ہو۔ افک کے معنی ہوتے ہیں مطلب جھوٹ موٹ۔ اوکے، تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ اَإِفْكًا دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا جھوٹ موٹ کے معبود اللہ رب العالمین کے علاوہ چاہتے ہو تم لوگ؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو تم لوگوں کا کیا گمان ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، یعنی کیا سوچتے ہو اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو، پاپ کر رہے ہو، اس کی عبادت کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کر رہے ہو، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا رب العالمین کے تعلق سے کہ کیا وہ معاف کر دے گا ان گناہوں کو، ان کو بخش دے گا یا عذاب دے گا اور جہنم رسید کرے گا؟ دن کے معنی ہوتے ہیں گمان، دن یظن ظنن مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا۔ فنظر نظرة فی النجوم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی ستاروں پر۔ فنظر، نظر ينظر نظرا کے معنی ہوتے ہیں مطلب دیکھنا، نظرتن یعنی ایک بار، تو یہاں پر جو نظرتن ہے یہ مفعول مطلق ہے جو کہ عدد بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ النجوم، نجم کی جمع ہے، النجوم اس کے معنی ہوتے ہیں ستارے۔ فنظر نظرة فی النجوم، تو وہ دیکھتے ہیں ستاروں میں ایک نظر، یعنی ان کے قوم میں یہ چلن تھی کہ لوگ علم نجوم کو جانتے تھے اور اس کے ذریعہ سے کسی چیز کے لیے استدلال لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے فیصلہ لیتے تھے۔ تو جب یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اپنے عید میں لے جانے کے لیے انہیں بھی، تو انہوں نے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے ستاروں کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی اور اسے دیکھا اور پھر کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ فنظر نظرة فی النجوم، تو انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈالی، ایک نظر ڈالی۔ فقال، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، میں بیمار ہوں۔ اوکے، سقیم کے معنی مریض، انا مریض۔ تولوا عنہ مدبرین، تولا یتولا، عن کے معنی ہوتے ہیں اعراض کرنا، منہ پھیرنا، مدبرین معنی ادبر یدبر ادبار کے معنی ہوتے ہیں پیٹ پھیرنا۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ لوگ اس سے منہ پھیر کر کے جانے لگے۔ اوکے، عنہ یعنی عن ابراہیم علیہ السلام۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو ان لوگوں نے ان سے اعراض کیا اور پیٹ پھیر کر مطلب جانے لگے، یعنی پیٹ پھیر کر وہ لوگ ان سے جانے لگے۔ یعنی جب وہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عید کی طرف نہ لا جا سکے ان کے یہ کہنے سے کی وجہ سے کہ میں بیمار ہوں، تو وہ لوگ واپس چلے گئے اور وہ میلے کی طرف، اس تہوار کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، تو وہ سارے لوگ جب اپنے تہوار کی طرف کھلے میدان میں جا چکے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف آئے۔ فقال، تو انہوں نے کہا الا تاکلون، کیا نہیں کھاتے ہو آپ لوگ؟ اوکے، یعنی فراغ، راغ
یروغ روغن وروغانا ورواغن کے معنی ہوتے ہیں مال الى شخص او شیء بسرعت وخلسہ، یعنی ایک چیز کی طرف مائل ہونا چاہنا چپکے سے کہ کوئی جان نہ پائے۔ فراغ الی آلہتہم، تو وہ چپکے سے آئے ان کے معبودوں کی طرف، ان کے معبودوں کے پاس۔ فقال، اور انہوں نے کہا، الا تاکلون، کیا تم لوگ کھاتے نہیں ہو؟ یہ جو پرساد رکھا ہوا ہے، یہ جو حلوہ ہے، یہ جو کھانا ہے آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگ کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ اصل میں مطلب وہ بت تھے، اوثان تھے، اصنام تھے، تو مطلب کھا نہیں سکتے، تو انہوں نے یعنی تمسخراً یہ بات کہی، استہزاءً اس بات کو ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے سامنے رکھا۔ ما لکم لا تنطقون، تم لوگوں کو مطلب کیا ہوا رہے ہو؟ اوکے، تو یعنی ما لکم یعنی تم لوگوں کو کیا ہوا، لا تنطقون کی بول نہیں رہے ہو۔ نطقا ینطق نطقاً کے معنی ہوتے ہیں بولنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف بڑھے مارتے ہوئے اپنے داہنے ہاتھ سے، یعنی وہ جو بت تھے، اصنام تھے، اوثان تھے، ان ساروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مار مار کر توڑ دیا۔ فراغ علی یعنی راغ علی کے معنی ہوتے ہیں اقبل علی، اقبل علی یعنی کی طرف جانا یا بڑھنا۔ فراغ علیہم، تو وہ ان کی طرف بڑھے مارتے ہوئے داہنے ہاتھ سے، یعنی مطلب ان بتوں کی طرف آپ بڑھے اور اس کو مار مار کر کے گرا دیا اپنے داہنے ہاتھ سے۔ تو داہنے ہاتھ کا مطلب ذکر اس لیے کیا گیا کہ داہنے ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ سے آپ اچھے سے کام کر سکتے ہو طاقت سے، تو اس لیے یہاں پر الیمین، یمین کے معنی مطلب داہنے ہاتھ۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو یہ کام ہو جانے کے بعد ان کی قوم جب عید سے اپنے تہوار سے واپس لوٹ کے آئی، تو جب انہوں نے مطلب یہ دیکھا کہ ان کے جو بت ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، تو ماجرا کیا ہے، تو یہ لوگ مطلب دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ لوگ مطلب دوڑتے ہوئے آئے ان کے پاس، الیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اقبل الی کے معنی آنا، اقبل يقبل اقبال الى شخص او الى مكان، آنا۔ یزفون، یزفون معنی یہرعون، یسرعون یعنی مطلب دوڑتے ہوئے آئے۔ زف یزف زفن، زفیف کے معنی ہوتے ہیں، یا ازفہ اس کے معنی ہوتے ہیں مطلب دوڑ کر کے آنا، تیزی سے آنا۔ تو جب سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع ملا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ قال، تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم لوگ پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو ایسے چیزوں کی جسے تم لوگ مطلب خود تراشتے ہو۔ اوکے، نحت ینحت، نحتن کے معنی ہوتے ہیں تراشنا۔ اوکے، اور یہاں پر جو ماں ہے وہ موصولہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم السلام نے کہا، قال، انہوں نے کہا، اتعبدون، کیا تم لوگ عبادت کر رہے ہو یا کرتے ہو، ما تعبدون ایسی چیز کی جسے خود تم لوگ تراشتے ہو۔ نعم، اور حضرت ابراہیم السلام نے کہا، واللہ خلقکم وما تعملون، اور حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، جو کرتے ہو، جو یہ بت بناتے ہو،
جو یہ اصنام بناتے ہو، یہ جھوٹے معبود، ان سب کو اللہ رب العالمین نے ہی بنایا ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال بھی اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ اوکے واللہ خلقکم، اور اللہ رب العالمین ہی نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور اس چیز کو بھی جو تم کرتے ہو۔ اوکے تو پھر ان کے قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ دیکھتے ہیں۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، قالوا ابنوا له بنیانا، تو ان لوگوں نے کہا ابنوا له بنیانا، اس کے لیے ایک گھر بناؤ، فالقوه فی الجحیم، اور پھر اسے ڈال دو اس تیز آگ میں۔ اوکے تو یہاں پر یعنی قالوا ابنوا له، بنا ابنی بناءً کے معنی ہوتے ہیں مطلب بنانا، تعمیر کرنا، بنیاناً کے معنی مطلب گھر یا محل، لیکن یہاں پر اور پھر یعنی اس گھر میں آگ جلاؤ لکڑی ڈال کر کے، اور پھر اس سے جلتے ہوئے مطلب گھر میں ان کو ڈال دو۔ نعم، تو یہاں پر دیکھیں قالو، تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا ابن لہو، یہ فعل امر کا صیغہ ہے کہ بناؤ اس کے لیے ایک گھر، فالقوہ فی الجحیم، اور اس گھر میں آگ لگاؤ، پھر فالقوہ، تو اسے اس میں ڈال دو۔ نعم، یعنی فالقوہ، تو پھر اسے ڈال دو، فی الجحیم، تیز آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، سخت آگ میں۔ القا یلقی، القاء کے معنی ہوتے ہیں ڈالنا، اور یہاں پر جو ہو کی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ الجحیم کے معنی ہوتے ہیں النار الشدیدہ، یعنی مطلب سخت آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو ان کے قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی ایک گھر کے اندر، اور پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا۔ تو اس پوری آیت کا ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قالو، ان لوگوں نے کہا ابنوا لہو، اس کے لیے بناؤ ایک گھر، فالقوہ، تو اسے ڈال دو، فی الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو آج انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ